الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بیا عنا حقہ العظیم۔ آج بہت سارے افراد سنت اور شریعت کو چھوڑتے ہیں۔ مصنون اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے جسم کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، انسان جسمانی روحانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر سنت اور شریعت کے مطابق عمل کیا جائے، روزمرہ زندگی کو گزارا جائے، اللہ جل جلالہ ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے ہم نقصان اور اپنے لیے پریشانی حاصل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان، طب نبوی میں بھی ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن یا جمعرات کی دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو برس کی بیماری سے، موذی امراض سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے جوڑوں میں درد ہے، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے اور روحانی قسم کی بیماریاں ان کے اوپر آ کے مسلط ہوئی ہیں، عام طور پہ انسان کے کٹے ہوئے ناخنوں پر اور انسان کے سر کے اترے ہوئے بالوں پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، اور یہ دو چیزیں زیادہ جادو میں استعمال ہوتی ہیں۔ علماء عاملین فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناخن کاٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں یا اپنے بال ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، یہ شیاطین و جنات ان چیزوں پر جادو کرتے ہیں اور انسان کا جسم بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے۔ آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں نے پیش کرنا ہے۔ اگر اس عمل کا آپ اہتمام کریں گے، اللہ جل جلالہ ہر قسم کی جسمانی بیماری سے، ہر قسم کے روحانی اثرات سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ عمل آپ نے کرنا بہت آسان ہے، وہ ہم روٹین میں ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، بس ہم نے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے اور ہم نے اس عمل کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن آپ نے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں، اور ناخن کاٹنے کا مصنون طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے آسان طریقہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، اس کے بعد والی اس انگلی کو کاٹیں، پھر اس کے ناخن، پھر اس کے آخر میں یہی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے۔ یہ ناخنوں کو کاٹ کے جو آپ کاٹ رہے ہوں تو یہ ساری جسم کی جسمانی روحانی بیماریوں کا تصور کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا، آپ نے یہ جو ناخن ہاتھ پاؤں کے کاٹے ہیں، انہیں ایک چھوٹے سے سفید کپڑے میں رکھ لیں اور اس کپڑے کو سمیٹ کے بند کر کے کسی جگہ زمین میں دفنا دیں، اور یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر پھونک دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں، آپ کے جوڑوں میں، آپ کے پورے اعضاء و جوارح میں ہر قسم کی نوسط، ہر قسم کے برے اثرات، اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہمیں سنت پر عمل کرنے سے، یہ ایک سنت کا ثواب بھی ہوگا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جو انسان فتنے اور فساد کے دور میں میری ایک سنت کو تھامے گا، اللہ جل جلالہ سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان سہل عمل ہے اور کتنی بڑی اعزاز اور کتنی بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، گٹر کی نالیوں میں نہیں پھینکنے، آپ نے بال کاٹنے ہیں، سر کے بال ہوں یا آپ نے داڑھی نیچے سے برابر کرنی ہے، گٹر میں نہ پھینکیں۔ بہتر یہ ہے کہ ناخنوں اور آپ نے بالوں کو کہیں مٹی میں دفنا دیں، سب سے بہتر ہے۔ یہ اس کو کپڑے میں محفوظ کر کے کہیں رکھ لیں، اس سے انشاءاللہ جسمانی روحانی امراض سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پیر عبداللہ ہاشمی آفیشیل میں نئے ہیں تو آپ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔